22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 رکوع نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین اور ایمان والے مرد، والمؤمنات اور ایمان والی عورتیں، والقانتین اور اطاعت کرنے والے مرد، والقانتات اور اطاعت کرنے والی عورتیں، والصادقین سچے مرد، والصادقات اور سچی عورتیں، والصابرین اور صبر کرنے والے مرد، والصابرات اور صبر کرنے والی عورتیں۔ اس سے پہلی آیات پاک کے اندر خاص خطاب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، اور ان کو پردے کا حکم دیا، باقی اور احکام کا ذکر فرمایا۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے مومنوں کو عمومی خطاب فرمایا کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی اللہ نے بعض صفات کو اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اس کا شان نزول یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے اور بعض دوسری مومن عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اللہ پاک نے قرآن کریم میں مردوں کا ذکر تو کثرت کے ساتھ کیا ہے، مگر عورتوں کا ذکر بہت کم ہے، اور ہمیں اس بات پر خوشی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی عورتوں کو بھی خطاب فرمائے۔ تو اس اس موقع پر یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کا الگ الگ بیان فرمایا اور ان کی بعض صفات بیان کی، اور پہلی فرمائی کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ اسلام اور ایمان کے اندر کیا فرق ہے؟ یہاں پہ مسلمان بھی فرمایا، مومن بھی فرمایا۔ تو یاد رکھیں کہ اسلام اور ایمان کے اندر فرق یہ ہے کہ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے جو نظر آنے والے ہیں۔ جیسے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو بندہ کہہ سکتا ہے مسلمان ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جو ظاہری عبادتیں ہوتی ہیں اس کا تعلق اسلام سے ہے، اور ایمان کا تعلق یہ دل سے ہے۔ اور جیسے کہ منافق بھی نماز تو پڑھتے تھے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کا سردار اللہ کے پاک پیغمبر کے پیچھے پہلی صف کا نمازی تھا،
ظاہری اسلام تھا، مسلمان تو لوگ بھی مسلمان سمجھتے تھے، تو ان المسلمین والمسلمات، ظاہری عبادت کرنے والا مسلمانوں کے ہاں مسلمان تو سمجھا جاتا ہے، لیکن ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ جس کا دل بھی اسلام کو قبول کرے وہ مومن کہلاتا ہے۔ اب منافق مسلمان تو سمجھے جاتے تھے لیکن مومن نہیں تھے، وہ ایمان والے نہیں تھے، اور ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ان سارے عقائد کو ماننے والا دل سے وہ ایمان والا ہو۔ اور اگلی صفت بیان فرمائی والقانتین والقانتات، اطاعت کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ دین اور دنیا کی وجہ سے جو انسان پر تکلیفیں آئیں ان پر صبر کرے۔ ایمان والے کی نشانی ہی یہی ہے کہ ایمان والا بندہ چاہے دنیا میں کوئی مصیبت دنیا کی وجہ سے پہنچے یا دین کی وجہ سے تکلیف پہنچے، ایمان والا بندہ، مومن بندہ صبر کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ صبر کا اجر قرآن کریم میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک اللہ جو مصیبتوں پر صبر کرنے والے کو اجر عطا فرماتا ہے وہ بغیر حساب ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ نماز روزے کی ایک لمٹ ہے، اتنی نیکیاں ہیں، لیکن جو انسان تکالیف پہ صبر کرتا ہے، مانگنی نہیں چاہیے یہ تکلیفیں، لیکن آ جائیں تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ کوئی بندہ کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے مقدر میں نہیں لکھا ہوا، اور کائنات میں ایک پتا بھی اپنی مرضی سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ رب کا حکم نہ ہو۔ تو انسان بھی بیماری پریشانی بعض وہ فلانے نے کر دیا ایسا، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ وہ انسان جو دوسرے کو تکلیف بھی دیتا ہے، رب کی طرف سے تکلیف کا حکم ہے تو ہو جاتا ہے، نہیں تو وہ 1000 بندہ اپنے ہیلے کرے لیکن رب نے نہیں لکھا تو اس کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ اس لیے پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے، پریشانی پہ صبر کرنا چاہیے۔ اولاد کی پریشانیاں ہیں، روزگار کی پریشانیاں، یعنی کانٹا لگنے تک آقا نے فرمایا مومن کو کانٹا بھی لگے تو صبر کرے، مومن کے لیے اس میں بھی اجر ہے۔ تو معلوم ہوا کوئی چھوٹی سی چھوٹی پریشانی، مشکل، تنگی سے لے کر بڑی سے بڑی تک یہ اللہ کے حکم سے انسان پہ آتی ہے۔ کوئی انسان کسی کا کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو اس لیے انسان کا ایمان بھی یہی ہونا چاہیے۔ بیماری، پریشانی، دکھ، کوئی بھی چیز آئے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا پریشانی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے اگر انسان مومن سمجھے تو۔ فرمایا کہ بسا اوقات انسان نیکیاں کرتا ہے لیکن جنت کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں رب پہنچانا چاہتے، پھر اللہ کریم اس انسان کی نیکیاں جب اس درجے کی ہوتی ہیں، نیکیاں کر کے وہ مقام نہیں پا سکتا، رب اس انسان کو کوئی پریشانی تکلیف دے دیتے، جس پہ یہ صبر کرتا ہے تو اللہ جو نیکیاں کر کے یہ بندہ نہیں کما سکتا، رب اس پریشانی پر صبر کرنے کی وجہ سے اس مقام تک بندے کو پہنچا دیتے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اذا احب اللہ عبدا صب علیہ البلاء صبا، اللہ جس بندے سے حد درجے کا پیار کرتے ہیں اس کے گھر میں پریشانیوں مصیبتوں کا ڈیرا ڈال دیتا، اور وہ بندہ پریشان رہتا ہے، صبر کرتا ہے،
تو یہ پریشانی اس کے لیے نماز روزے سے زیادہ کچھ دے کے چلی جاتی ہے۔ ہاں اگر وویلے کیے، رب پہ گلے شکوے کیے، پھر یہ بیماری اللہ کی طرف سے عذاب بن کے آتی ہے، پھر یہ رحمت نہیں ہے، پھر یہ وبال ہے کہ اگر انسان پریشانی میں رب پہ گلے شکوے، میں تو ایسا بے سہارا تھا پہلے سے، اللہ نے اور ایسا مجھے کر دیا، نعوذ باللہ، اور طرح طرح کی باتیں خاص طور پہ جو عورتیں کرتی ہیں، بے صبری کی باتیں، شکوے کی باتیں، یہ انسان کی بیماری کا ثواب ختم کر دیتی ہے۔ یہ چیز انسان پہ وبال پھر بن جاتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کو نامہ اعمال جب ملے گا تو نامہ اعمال بھرا ہوا ہوگا، پوچھیں گے یا اللہ یہ کس چیز کا اجر ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ اس چیز کا اجر ہے جو دنیا میں نے تمہیں پریشان رکھا، دنیا میں خوشیاں نہیں دی، پریشانی کی زندگی گزاری اور تو نے صبر کیا، یہ اس چیز کا اجر ہے۔ تو وہاں دوسرے جو لوگ دیکھیں گے جنہوں نے دنیا میں خوشحالیاں دیکھی ہوں گی، افسوس کریں گے، ہائے کاش اللہ تو ہمیں دنیا میں ایک خوشی بھی نصیب نہ کرتا۔ یہاں تک کہ لوگ ہمارے جسموں سے بالمقاریض، کینچیوں سے گوشت کاٹ کاٹ کے لے جاتے، ہمارے جسموں کو اتنی تکلیف ہوتی اللہ، لیکن دنیا میں خوشی نہ دیتا، اور اس کا بدلہ آج ہم پاتے تو اللہ کتنا اچھا ہوتا۔ اس لیے جو چھوٹی موٹی رب بیماری بھیجتے ہیں اور بیماریاں بھیج کے اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے درجات کی مزید بلندیاں ہوتی ہیں، اور ہم لوگ بے صبرے، اور آج کل ایسی ایسی بیماریاں بندے کی جان ہی نہیں چھوڑتی، گھٹنوں کا درد ہے، شوگر ہے، فلاں فلاں، یہ ساری اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ صبر کیا جائے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ سے صحت مانگی جائے، اللہ نے جس حال میں رکھا خوش رکھا جائے، خوش رہا جائے۔ اللہ اپنے بندے کی ہر حکمت کو سمجھتا ہے کہ میں کس بندے کو کیا دوں، کس کو کتنا دوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں بندے کی یہ حکمت سمجھتا ہوں، لہٰذا جو اس پہ راضی رہ گیا میں اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ جس حال میں رکھے، پریشانی میں رکھے، غم میں رکھے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے دعا ہی نہ کرو، بیماری آئے اللہ سے صحت مانگو، علاج کرواؤ، عافیت مانگو، لیکن پھر بھی بیماری جب رب کا حکم نہیں ہوگا صحت نہیں ملتی۔ اس لیے ان چیزوں پر پھر آدمی کو صبر کرنا چاہیے، اور صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب ہے۔ اس لیے بالخصوص آج کے دور کے اندر اللہ کی طرف رجوع کریں، پریشانی آئے، بیماری آئے، گناہوں کا کفارہ ہے یہ چیزیں۔ یہ دنیا کی پریشانیاں اللہ کی آگ ہے، اور یہ آگ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اور وہ انسان آخرت کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا بخار کو برا بلا نہ کہو، اس لیے کہ بخار تو آدمی کے گناہوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے کہ سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو اس لیے ایمان والے بندے کا ایمان اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تو فرمایا یہ مومن کی نشانی والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین، عاجزی کرنے والے مرد، والخاشعات، عاجزی کرنے والی عورتیں۔ جو انسان عاجزی کرتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ اس انسان کو بلند کر دیتے ہیں، اور تکبر والے انسان کو اللہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ تکبر اور عظمت میری چادر ہے، اور جو مجھ سے میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا قذفتہ فی النار، میں اللہ اسے آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ آخرت کا سزا ہے، اور دنیا کی سزا اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔
تو ایمان والے کی نشانی والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو اور صدقہ دیا کرو، اپنے بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ ایمان کی بات ہے، جس کا ایمان جتنا مضبوط ان چیزوں پہ بڑا اس پہ اثر بھی کرتی ہے۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، فرمایا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، ومیتۃ السوء، اور بری موت سے انسان کو بچاتا ہے، بشرطے کہ صدقہ ہو، صرف رسم و رواج نہ ہو۔ اور رسم و رواج ہوں گی پھر یہ فضیلتیں نہیں ہیں۔ اور صدقے جو عام طور پہ کیے جاتے ہیں، امیر آدمی پہ صدقہ نہیں لگتا، اور بالخصوص جو نظر مانتے ہیں بیمار میرا صحت یاب ہو گیا فلاں چیز ذبح کروں گا، یہ اس میں سے اگر خود کھایا، امیر کسی آدمی نے کھایا، اتنا دوبارہ گوشت لے کر صدقہ کرنا پڑے گا، وگرنہ صدقہ نہیں ہوا۔ تو صدقہ ہو۔ آج ہم کرتے ہیں لیکن سارا خود ہی کھا جاتے ہیں، تو پھر یہ کیسا صدقہ ہوا؟ تو المتصدقین والمتصدقات، حقیقی معنوں میں رسم و رواج سے ہٹ کے جو صدقہ ہوتا ہے، لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، ایسا صدقہ اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے جس انسان کی اچھی موت ہو جائے، اس لیے صدقہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جس کا حق ہے اس کو پہنچایا جائے۔ خیر چیئرمین اگر نہ بھی کھائے تو وہ کھا لے گا، تو باقی بڑے لوگوں نے نہ بھی کھایا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن غریب تک پہنچے تاکہ مال بھی ضائع نہ ہو، آپ کو اجر بھی مل جائے۔ اور سب سے بڑی بات، کچھ اور فضیلت ہو نہ ہو، اس نیت سے کرے کہ رب بری موت سے بچا دے۔ بہت بڑی کامیابی ہے جس انسان کی موت اچھی ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے قیامت کے دن مومن آدمی پر جو صدقہ دنیا میں کیا کرتا تھا، قیامت کے دن وہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور اگلی صفت بیان کی فرمائی والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ الصوم لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزے کی جزا میں اللہ خود دیتا ہوں، باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں۔ روزہ بندے اور اللہ کے درمیان راز ہوتا ہے، اس پہ اللہ انسان فرشتوں پر کو بھی اللہ مطلع نہیں فرماتے۔ اللہ فرماتے میرے لیے میرے بندے نے رکھا اور میں ہی اس بندے کا اجر اس کو میں ہی دوں گا۔ دوسری روایت ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود اللہ ہوں۔ جس نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا اسے میں خود مل جاتا ہوں، رب کا قرب اسے مل جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے روزہ ہونا چاہیے، صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو، بلکہ حرام چیزوں، روحانی اور ظاہری گناہوں سے جب تک نہیں بچے گا روزہ نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس آدمی نے روزہ رکھ کے جھوٹ نہ چھوڑا، گناہ نہ چھوڑے، اللہ کو ایسے بندے کے روزے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ فضیلتیں تو ہم پیٹ کا روزہ رکھ کے فضیلتیں تو بڑی سنتے ہیں، اوہو ہم تو اتنے بڑے ایمان والے ہیں، لیکن حقیقت میں روزہ ہمارا کیسا گزرتا ہے؟ نوجوان موبائلوں پہ، ڈرامے اور فلموں پہ گزارتے ہیں، لوڈو اور گیموں پہ گزارتے ہیں، تو یہ روزہ صرف پیٹ کے روزے کا اجر نہیں ہے۔ والحافظین فروجہم، اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی ناموس کی شرمگاہوں، والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں،
والذاکرین اللہ کثیرا، اور یاد کرنے والے اللہ کو بہت زیادہ، والذاکرات، اور یاد کرنے والی اللہ کو عورتیں۔ اعد اللہ، ان لوگوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں اعد اللہ، اللہ نے تیار کر رکھا ہے، لہم، ان کے لیے، جن جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہیں ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے مغفرتاً، مغفرت اور بخشش، و اجراً عظیما، اور اجر عظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم۔